میں یہ کہتا ہوں کہ کیا بابا رحم تھے جب چوگا پہن کے چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پہ براجمان تھے تو کیا وہ بابا رحمتے کی طرف سے عدلیہ کے اوپر حملہ نہیں تھا؟ جب بابا رحمتے اتوار کے دن چھٹی کے دن آ کے جو ہے وہ پنچایت لگاتے تھے لاہور میں اور لوگوں کو بلا بلا کے کہتے تھے کہ درخواستیں دو موجودہ حکومت کے خلاف، اور وہاں پہ سارا دن جو ہے وہ میڈیا کو سامنے بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے تھے، اس وقت کی حکومت اور پی ایم ایل این کے خلاف تقاریر کرتے تھے، تو کیا وہ جوڈیشری پہ حملہ نہیں تھا؟ جب انہوں نے کے پی ایل آئی جیسے پروجیکٹس کو صرف اپنے بھائی کی شکایت کے اوپر تباہ کر کے رکھ دیا، جب انہوں نے وائس چانسلر جیسے عہدوں پہ لوگوں کو بلا کے گالیاں دیں، انہیں بے عزت کیا، 21 اور 20 اور 22 گریڈ کے لوگوں کو سامنے بلا کے ان کو گرفتار کروایا، لوگوں کے خلاف پرچے درج کروائے، لوگوں کو بلا کے ایک پنچایتی انداز میں بے عزت کیا، تو کیا وہ جوڈیشری پہ حملہ نہیں تھا؟ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جوڈیشری کی آزادی جو ہے وہ رول آف لا کے لیے ایک بنیاد ہے، اس بنیاد کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور اس رول آف لا، رول آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جو ہے وہ سب سے اگر کوئی آگے ہے تو یہ کالا کوٹ آگے ہے، یہ برادری آگے ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان سب کا حساب لیا جائے، اور جو ذمہ دار ہے، جو ذمہ دار ہے اس کا ایک مرتبہ جو ہے وہ احتساب کیا جائے، اس کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، تو تبھی جو ہے یہ قوم جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی، اور تبھی جو ہے یہ ملک جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ سکے گا اور ترقی کر سکے گا۔ اور ایک سازش کے تحت جو ہے وہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ کروایا گیا، اس کی تفصیلات میں جانے کا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن آپ سب چیزوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک اوباش، نااہل اور نالائق ٹولے کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا، اور اس ٹولے نے کس طرح سے 3.5 پونے 4 سالوں میں اس ملک کو جو ہے وہ ڈبو دیا ہے۔ آج اس ملک میں کوئی گورننس نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو 10 دن پہلے سرنڈر ڈاکومنٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہے، اگر اس کے متعلق صرف میں بات کروں تو میری بات کو تو کہا جا سکتا ہے کہ میں ایک مخالف جماعت سے ہوں، لیکن اگر ان کا سٹنگ وفاقی منسٹر یہ بات کہے کہ ریاست جو ہے وہ انتہا پسندی سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئی ہے، تو پھر اس کے بعد پھر گورنمنٹ کا جواز یا گورنمنٹ کا وجود جو ہے وہ کہاں ڈھونڈیں، ہم کہاں تلاش کریں کہ یہ گورنمنٹ کس جگہ پہ موجود ہے، اور اس گورنمنٹ کا وجود ہے کہاں پہ؟ حالت یہ ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس میں ہر پوسٹ کی جو ہے وہ نیلامی لگی ہوئی ہے، ہر قسم کے ٹاؤٹ وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے ڈی پی او لگوانا ہے، ڈی سی لگوانا ہے، ایم ڈی اے کا ڈی جی لگوانا ہے، کسی اور محکمے کا انچارج لگوانا ہے، علیحدہ ریٹ ہے، اور اس ریٹ کے مطابق جو ہے وہ آپ لگوائیں۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ وہ جب پھر لوگ پیسے دے کے جو ہے وہ وہاں پہ آ کے عہدوں پہ بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہی حساب وہ آگے چلاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ بھی رول آف لا نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر ایک چیز دوپہر کو
ایک 100 روپے میں بیچ رہا ہے، اور جیسے ہی جو ہے وہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کا وہ ریٹ 150 روپے کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چینی کی قیمت جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت بھی 48 اور 50 روپے تھی۔ ہم نے 10 سال بعد پنجاب سے اور 5 سال بعد جو ہے وہ وفاق سے جب حکومت چھوڑی تو 2017-18 میں بھی ریٹ جو ہے یہی تھا 50، 52، 53 روپے۔ اب کہا گیا کہ جی ہم چینی مافیا کو کنٹرول کریں گے، چینی مافیا کو نکیل ڈالیں گے۔ جب مافیا کو نکیل ڈالنے کی بات کی گئی تو اس وقت چینی کا ریٹ 72-73 روپے تھا۔ ایسی نکیل ڈالی ہے کہ وہ اب چینی کا ریٹ جو ہے وہ قابو نہیں آ رہا۔ اب وہ کبھی 105، 115، 120، 150 تک ہو کے کبھی واپس کبھی آگے آ جاتا ہے۔ اور جب 150 ریٹ تھا تو جب وہ 140 ہوا تو ان کی ایک فوج، ظفر موج ہے بے شرم ترجمانوں کی، وہ کہہ رہی تھی دیکھیں جی چینی 10 روپے سستی ہو گئی۔ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جی کسان جو ہے وہ اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ کسان کی جنس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا۔ او بھائی اگر کسان جو ہے اس کی جنس کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو کیا اس کی ان پٹ کا ریٹ وہی ہے جو پہلے تھا؟ اور اگر اس کے کھاد اور بیج کی قیمت جو ہے وہ 5 گنا بڑھ گئی ہے اور اس کی جنس کا ریٹ جو ہے وہ 1.5 گنا بڑھ گیا ہے تو وہ خسارے میں ہے یا فائدے میں ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ایسی تعویلیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ جن تعویلوں کا کوئی تک نہیں بنتا، اور قوم کو دھوکہ دینے کی اور فراڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح کا فراڈ اور دھوکہ جو ہے وہ برس اقتدار آنے کے لیے اور الیکشن کو رگ کرنے کے لیے کیا گیا۔ اس وقت کہا گیا کہ 200 ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک پڑا ہے، عمران خان آئے گی، اگلے دن سب کی فائلیں منگوائے گی اور وہ 200 ڈالر تیسرے دن جو ہے اس ملک میں آ جائے گا۔ 100 ڈالر جو ہے وہ ہم جو قرضہ دینا ہے ان کے منہ پہ ماریں گے، اور 100 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم اس ملک کے اوپر خرچ کریں گے۔ ایک شہزاد اکبر صاحب ہے، وہ جیسا بھی ڈھیٹ آدمی جو ہے وہ میں نے کم ہی زندگی میں دیکھا ہے، اس نے اتنی جھوٹی پریس کانفرنسز کی ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور اتنا بے شرم ہے کہ ایک دفعہ جھوٹ بولنے کے بعد جب وہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تیسری مرتبہ جو ہے وہ اسی ڈٹھائی سے جو ہے وہ آگے پھر جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا کہ 1000 ارب کی پراپرٹیز باہر ہم نے ڈیٹیکٹ کر لی ہے، آئیڈینٹیفائی کر لی ہے، ہمارے سامنے پڑی ہے، بس یہ اگلے 3-4 ماہ کی بات ہے، ہم اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ واپس لے آئیں گے اور ملک میں جو ہے وہ ڈالروں کی بارش ہو جائے گی۔ یہ وہ کام جو پہلے 90 دن میں کہتے تھے کہ ہم کریں گے، 90 دن میں آگے کہا کہ جی ہمیں کم از کم آپ 6 ماہ کا ٹائم دے دیں، آج اسے 3.5 پونے 4 سال ہو گئے، اور اس کے باوجود نہ صرف کچھ ہوا نہیں ہے بلکہ آج حالات اس قدر ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں جو ہے وہ حالات اور زیادہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور زیادہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں ان کی نالائکی اور نااہلی کی ایک آخری مثال دے کے اپنی بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ گیس کی خریداری یہ بھی کوئی کام ہے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ملک میں اتنی گیس پیدا ہوتی ہے، یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، اتنی گیس آپ نے جو ہے وہ آپ نے باہر سے منگوانی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کون سی جو ہے وہ راکٹ سائنس ہے کہ جس میں آدمی کو مغالطہ لگ سکتا ہے؟
انہوں نے اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے آٹا بحران اپنی جگہ پہ، جو ادویات کا بحران اپنی جگہ پہ، چینی بحران اپنی جگہ پہ، ٹماٹر بحران، پیاز بحران، ہر قسم کے، یعنی پاکستان کو انہوں نے برہانستان بنا دیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن اب جو انہوں نے گیس منگوانی تھی، ایک تو اسے بروقت نہیں منگوایا، جب سودے جو ہے وہ پوری دنیا میں 6 اور 8 ڈالر پہ ہو رہے تھے، اس وقت جو ہے انہوں نے سودا نہیں کیا، اور اب جو ہے وہ 30 ڈالر پہ جو ہے وہ انہوں نے سودے کیے ہیں۔ جو کیپیسٹی تھی، وہ کیپیسٹی جو ہے وہ غالباً 14 تھی، اور 14 کو یہ اسٹور بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ 2 کم منگوائے ہیں۔ ایک شاہ زیب کا پروگرام ہے جیو پہ، آپ کو بھی سننے کا اتفاق ہوا تھا، وہاں پہ یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ فیس کرنے کے لیے سامنے نہیں جا رہے، اور 2 جمع 2 4 جو ہے ان کی نااہلی اور نالائکی جو ہے وہ نمایاں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کا ایک ٹولہ جو ہے، جو اپنی نااہلی اور نالائکی میں جو ہے وہ کوئی دوسری جو ہے وہ مثال نہیں رکھتا، وہ کس طرح سے 22 کروڑ کے اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء برادری جو ہے، اس کا یہ فرض تو ہے اور وہ اپنا فرض نبھا بھی رہی ہے، لیکن اس اسپیسیفک موقع کے اوپر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے میں نے مختصراً طور پہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں اس بات کی دعوے دار ہے کہ اس نے قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ اس نے 99 میں بھی اور پھر 2017 میں بھی پاکستان کو ٹیک آف پوزیشن پہ لا کھڑا کیا، اور اگر 28 جولائی اور 12 اکتوبر 99 کی انٹرونشنز نہ ہوتی تو آج پاکستان جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ آج پاکستان میں لوگ مہنگائی کا رونا نہ رو رہے ہوتے، آج پاکستان میں لوگ ادویات، چینی، آٹے کی مہنگائی کا رونا نہ رو رہے ہوتے، آج لوگ گیس کی شارٹیج، بجلی کی مہنگائی کا رونا نہ رو رہے ہوتے، بلکہ ہم ایک خوشحال قوم کے طور پہ آگے بڑھ رہے ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان انٹرونشنز کو اور ووٹ کی طاقت سے حاصل کیے گئے اس ملک کو ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ چلانے کا عمل ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ماٹو ہے، اس کا یہ نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو، نہ کہ تبدیل کرو، اور عوام جو فیصلہ کرے اس فیصلے کے مطابق جو ہے اس قیادت کو جو ہے وہ ملک چلانے دو۔ یہ نہیں کہ عوام کا فیصلہ کچھ اور ہو اور اسے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے اسے تبدیل کیا جائے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان حالات میں اور اس پس منظر میں پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں وہ ویژن بھی رکھتی ہے، وہ ایکسپیرینس بھی رکھتی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ایسا کر کے بھی دکھایا ہے۔ میں نے جو مثالیں پیش کی ہیں، آپ ان کو پورے ادراک کے ساتھ آپ ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے 3.5 سال میں اس ملک کو جس بدقسمتی سے، جن بحرانوں سے اور جس نااہلی اور نالائکی سے چلانے کی کوشش کی ہے، اور جس حادثے سے دو چار کرنے یہ جا رہے ہیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء برادری کو ایک برادری کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ جو کالا کوٹ ہے، میاں تیرا ووٹ ہے۔
آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جمہوری جدوجہد جو ہے، جو رول آف لا کے لیے ہے، رول آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ تمام ادارے جو ہے وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کریں۔ تمام ادارے جو ہیں وہ قانون اور آئین کا جو ہے وہ احترام کریں، ہم بھی کریں، پارلیمنٹ بھی کرے، عدلیہ بھی کرے، دیگر ادارے بھی کریں، تو اسی سے جو ہے اس ملک کی بقا ہے، اسی سے جو ہے یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو گزارش کی ہے آپ سے